السلام علیکم۔ رات کے آخری اور دم توڑتے پہر میں گرین لاج پہنچا۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ ابھی تک ماں نے میرے ٹال سے گھر نہ پہنچنے پر مجھ سے موبائل پر رابطہ کیوں نہیں کیا تھا۔ بہر طور میں جیپ سے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا تو بری طرح ٹھٹک گیا۔ میں نے دروازہ تھوڑا کھلا ہوا پایا۔ خطرے کی بو محسوس کرتے ہی میں کھلے دروازے کو زور سے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تو مجھے در و دیوار سے چمٹے وحشتوں برے سناٹے چیختے محسوس ہوئے۔ ماں ماں میں پکارتا ہوا ماں کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئیں۔ پھر میں سکینہ کو پکارنے لگا۔ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد وہ مستقل یہیں رہتی تھیں۔ کبھی کبھار وہ اپنے عزیزوں سے ملنے نیچے وادی میں چلی جاتی تھیں۔ میں باہر آیا اور چوکیدار کو آواز دی، مگر وہ بھی موجود نہیں تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور دل جیسے کن پٹیوں پر بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ میں واپس پلٹا اور اندر آیا تو اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک اجنبی اور کھرکھراتی ہوئی آواز ابھری۔ مسٹر نادر، لہجے میں استفسار تھا۔ ہاں، بول رہا ہوں، تم کون ہو؟ تمہاری ماں کا یار، دوسری طرف سے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا گیا، اور اس لغو گوئی پر جیسے میرے سارے وجود کا لہو آنکھوں میں سمٹ آیا۔ کتے کی اولاد، تو بول رہا ہے تیری ماں کا یار تو میں ہوں؟ تو ہے کون کمینے انسان؟ جوش گیز میں مجھے مجبوراً اس کی سطح تک اترنا پڑا۔ ہاں 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 ہاں، میری تو ماں ہی نہیں ہے، خیر چھوڑو، تمہاری تو ہے نا، دوسری جانب سے کہا لگا کر کہا گیا۔ اچھا سنو، پولیس کو بالکل خبر نہ ہونے پائے کہ تمہاری خوبصورت اور حسین پرشباب ماں، مگر پکی عمر کی ماں میرے قبضے میں ہے، سمجھے؟ ذلیل کتے کمینے، مجھے اپنا نام بتا، تجھے پولیس نہیں میں سبق سکھاؤں گا۔ اس کی بدستور لغو بیانی اور گھٹیا گفتگو پر میرے اندر آتش فشاں ابلنے لگا۔ ہاں ہاں بتاتے ہیں، لیکن بس ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دو، غفورے کو چھوڑ دو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے نہیں معلوم غفورہ کہاں ہے۔ اپنی ماں کا تو معلوم ہے نا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ پھر کمینے پن پر اترنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، تاہم میں نے اپنی خوناک کیفیات پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ پولیس کی قید سے فرار ہو چکا ہے، اس سے پہلے وہ پولیس کی قید میں ہی تھا۔ مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو نادر علی خان، دوسری طرف سے اس نے دانت پیس کر غراتے ہوئے کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں غفورے کو کس نے اور کیوں پولیس کی حراست سے فرار کروایا ہے، اور یہ حقیقت تم بھی جانتے ہو اور تمہاری ماں بھی۔ کیا بتاؤں نام؟ تمہاری دوسری طرف سے تنزیہ کہا گیا۔ جواباً میں نے دانستہ خاموشی اختیار کی تو وہ دوبارہ بولا۔ اعظم خان نام ہے اس شخص کا، ویسے میں نے اسے بھی فون کر کے ہوشیار کر دیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کہا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع کرو گے تو غفورے کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ غفورے کی موت تم تینوں کے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ اگر غفورے کو کچھ ہو گیا تو سمجھو میں تمہاری ماں کا وہ حشر کروں گا کہ اسے خود اپنے خوبصورت سے وجود سے گن آنے لگے گی۔ کتے، بکواس بند کر اپنی۔ تو نہیں جانتا کہ تو نے کس کی ماں کو اغوا کرنے کی جرت کی ہے۔ اگر تو نے بس گیدڑ ببکیاں دینے سے بہتر ہے کام کی بات کرو، یا پھر میں فون بند کر رہا ہوں۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ بالآخر میں نے دانت بھینچ کر مجبوراً ذرا معقولیت کا مظاہرہ کیا۔ غفورے کی واپسی زندہ اور صحیح سلامت۔ میں جانتا تھا کہ اب اس سے جھوٹ بولنا بیکار ہے، کیونکہ وہ اپنی معلومات کا رعب مجھ پر ڈال رہا تھا۔ اس سے بحث کرنے کا مطلب اپنی ماں کو مزید ذہنی کرب میں مبتلا کرنے کے مترادف تھا، اور پھر مجھے اس خبیث اور نطفہ خنزیر کا پتہ بھی تو چلانا تھا۔ لہٰذا بولا، غفورہ تم کو مل جائے گا، مگر میری ماں۔ یہ ہوئی نا کام کی بات، دوسری طرف سے تاؤ دلانے والی مسرت سے کہا گیا۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہوگا۔ کب اور کہاں، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم اعظم خان سے بات کر لو، اور جب میں دوبارہ فون کروں تو غفورے کی آواز سنوں گا۔ اوکے بائے۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرا پورا وجود غصے کی آگ میں بری طرح بھنکنے لگا۔ میں نے اپنی جلتی سلگتی کیفیات پر بمشکل قابو پایا۔ کریڈل دبا کر خان صاحب کے نمبر پنچ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی بیل گنگنائی۔ میں نے ریسیور رکھا، جیب سے اپنا موبائل نکال لیا۔ اسکرین پر اعظم خان کا نمبر ابھرا ہوا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل کان سے لگا کر کہا، ہیلو انکل۔ میں نے دانستہ اتنا ہی کہا تو دوسری طرف سے ان کی مضطربانہ آواز ابھری۔ نادر بیٹے، تمہارے پاس کسی کا فون آیا تھا؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، میں نے کہا۔
کون تھا وہ؟ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے جواباً انہیں ساری بات بتا دی۔ تم ابھی گرین لاج میں ہی ہو نا؟ جی، میں آ رہا ہوں۔ کیا غفورے کو لے کر؟ نہیں، میں اکیلا آ رہا ہوں۔ نہیں انکل، اب غفورے کو ساتھ لانا ہوگا۔ میں نے اسی طریقے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے غضبناک انداز میں کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ نصف گھنٹے بعد وہ میرے سامنے تھے۔ انکل، اس نے کہا تھا کہ ذرا دیر بعد دوبارہ فون کروں گا، اور اب میں صرف غفورے کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ میرے لہجے میں تشویش تھی۔ آنے دو اس کا فون، میں خود بات کروں گا، خان صاحب بولے۔ انکل، وہ بڑا خبیث آدمی ہے، بڑے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا ماں کے بارے میں۔ اعظم خان نے ایک پرسوچ ہنکارا بھرا، مگر بولے کچھ نہیں۔ انکل، ویسے غفورہ زندہ تو ہے نا؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے ایک اندیشے کے تحت پوچھا۔ بے فکر رہو، وہ زندہ ہے۔ دراصل میں اس سے ایک کمٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ پرسوچ لہجے میں خود کلامی کے انداز میں بولے۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ میں نے پوچھا۔ اسے میں نے جہاں یرغمال بنا رکھا ہے، وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے۔ انکل، ایک بات بتائیں، میں نے کسی خیال کے تحت ان سے کہا۔ کہو، وہ استفسار طلب لہجے میں بولے۔ آفٹر آل، غفورہ آپ ہی کا آدمی تھا، کیا آپ اس کے دوسرے ساتھیوں کو یا اس کے ٹھکانے کو نہیں جانتے؟ میں نے اپنے تئیں ایک اہم سوال پوچھا۔ وہ جواباً بولے، نادر بیٹے، غفورہ میرا ہی آدمی تھا۔ وہ در حقیقت ایک فلم مافیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کسی معروف اداکارہ کو بھی قتل کیا تھا، مگر اس کے خلاف ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث وہ رہا کر دیا گیا تھا، اگرچہ اس میں میری کوششوں کا بھی دخل تھا۔ اس اداکارہ کا نام سپنا تھا۔ رہی بات اس کے دیگر ساتھیوں اور اس کے ٹھکانے کی، تو میں صرف اسے فلم پروڈیوسر اشفاق شاہین کے ساتھ ہی دیکھا کرتا تھا، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ یہ حرکت اس فلم پروڈیوسر اشفاق شاہین کی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنی ہی صراحت کرنے کے بعد خاموش ہوئے تو میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا، کیا اس فلم پروڈیوسر اشفاق شاہین کا تعلق بھی فلم مافیا سے ہے؟ شاید، وہ بولے، مگر پھر جیسے میرے سوال کا مطلب سمجھ کر دوبارہ بولے، ویسے یہ عین ممکن ہے کہ اس کا تعلق فلم مافیا سے بھی ہو۔ میں جیسے اس جواب کا منتظر تھا، لہٰذا فوراً ہی بول اٹھا۔ انکل، پھر تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ حرکت غفورے کے اس گرو گھنٹال پروڈیوسر اشفاق شاہین کی ہی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اسے ٹریس کر کے ٹریپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری تجویز پر وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن پھر فوراً ہی میں نے خود اپنی ہی تجویز رد کر دی اور خود کلامی کے سے انداز میں بولا، لیکن نہیں، اس طرح تو وقت ضائع ہوگا، اور یہ بات بھی حتمی نہیں کہ ماں اس کی قید میں ہو سکتی ہے۔ یہ بات اغوا کنندگان کو تیش دلانے کے مترادف ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے ذہن میں پہلے پہل ابھرنے والے منصوبے کے بارے میں غور کیا، جس کا ابھی میں نے ان سے ذکر بھی کیا تھا۔ انکل، ان نامعلوم اغوا کنندگان سے نمٹنے کا ایک یہی طریقہ کارگر ہو سکتا ہے کہ سر دست ان کی بات مان لی جائے۔ پہلے غفورے سے ان کی بات کرا دی جائے، اس کے بعد سیدھے سیدھے ان سے اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے والا سودا کریں۔ اس دوران وہ جو کوئی بھی ہوگا ہمارے سامنے آ جائے گا، اور پھر اس پر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی کروں گا۔ مگر نادر بیٹے، اس میں خطرہ بہت زیادہ ہوگا۔ تم اس سے نمٹو گے یا اپنی ماں شبینہ کو بچاؤ گے، اور پھر ہماری ناکامی کی صورت میں غفورہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر غفورہ ہاتھ سے نکل گیا تو… انکل، مجھے اس وقت اپنی ماں کی جان پیاری ہے، اور بس میں کسی اگر مگر میں نہیں پڑتا۔ میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا، ماں جس کمینے کی قید میں ہے، اس کے خباثت برے لہجے اور کمینگی نے مجھے اندر سے لرزا کر رکھ دیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر غفورے کو میرے حوالے کر دیں، میں خود ان سے نمٹوں گا۔ مجھے تمہارے حوصلے اور بہادری پر پورا یقین ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولے، لیکن دھیان رکھے کہ تمہاری کوشش یہی ہو کہ غفورہ بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ آپ کو آخر اس کی فکر کیوں کھائے جا رہی ہے انکل؟ جاتا ہے تو جائے جہنم میں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ میری بات پر انکل اعظم خان یوں حیرت سے میرا چہرہ تکنے لگے جیسے میں نے کوئی بچگانہ بات کہہ ڈالی ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو نادر بیٹے؟ وہ حیرت سے بولے۔ تم تو اچھی طرح جانتے ہو وہ آزاد ہوتے ہی پولیس کی گرفت میں بھی جا سکتا ہے، اور اس کا پولیس کی گرفت میں جانے کا مطلب اپنے درینہ دشمنوں شاہ میر اور نظر حیات کو اپنے خلاف ہتھیار دینا ہوگا۔ مجھے اپنی فکر تو نہیں، لیکن تمہاری ماں شبینہ اور تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ انکل، یہ بات کی باتیں ہیں، غفورہ اتنا ترنے والا نہیں ثابت ہو سکتا۔
میں نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، وہ خود ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے، پولیس کے ہتھے اتنی آسانی سے نہیں چڑھ سکتا۔ میری بات پر انکل اعظم نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر اٹھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، پھر میں کسی طرح غفورے کو یہاں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا مگر جواباً خاموش ہی رہا۔ انکل اعظم خان رخصت ہو گئے۔ میرا دل بری طرح بے چین تھا۔ نامساعد حالات کے تھپیڑے اس تواتر کے ساتھ مجھے اپنی زد میں لیے ہوئے تھے کہ میرا دل و دماغ گنجلک ہو کر رہ گیا تھا۔ کہاں تو میں نگینہ کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا کہ ماں ہم دونوں کی شادی پر رضامند ہو چکی ہے۔ ماں کے اندر کی برف پگھلنے لگی تھی۔ یہ تقدیر کی طرفہ کاری ہی تھی کہ حالات مجھے ایک جگہ ٹکنے نہیں دے رہے تھے۔ میں اس نامعلوم شخص کے فون کا منتظر تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اتنی دیر میں انکل اعظم خان غفورے کو یہاں لے آئیں۔ پھر وہ تو نہ آئے، البتہ ذرا ہی دیر میں ان کا فون آ گیا۔ نادر بیٹے، میرا غفورے کو لانا مناسب نہیں ہے، تم ایسا کرو، اس نامعلوم شخص کا فون آئے تو اسے میرا موبائل نمبر دے دینا، میں غفورے سے اس کی بات کرا دوں گا اور معاملہ بھی طے کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ مجھے پولیس کے مخبروں کا خدشہ ہے۔ مجھے ان کی بات مناسب لگی۔ میں فون کا انتظار کرتا رہا، لیکن فون نہ آیا۔ میں اونگتا، سر جھٹکتا ہوا بالآخر سو گیا۔ دن چڑھے میری آنکھ کھلی۔ میں ڈرائنگ روم میں ہی صوفے پر سو گیا تھا۔ مجھے بعد میں سکینہ نے جگایا تھا، بقول اس کے وہ کل شام اپنے کسی بیمار عزیز کی مزاج پرسی کرنے نیچے وادی میں گئی تھی، جبکہ چوکیدار بابا نے صبح ہی سے چھٹی لے رکھی تھی۔ میں نے انہیں ماں کے اغوا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے ان سے کسی کے فون وغیرہ کے آنے کا دریافت کیا تھا، مگر ان کا جواب نفی میں تھا۔ میں نے غسل وغیرہ کیا اور ٹال فون کر کے مینیجر مشتاق سے بات کی۔ میں آج ٹال نہیں آ سکوں گا، تم سنبھال لینا، آپ بے فکر رہیں، میں ہوں نا، جی کڑا کر کے اس کی ایک مخصوص آواز ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ طویل گفتگو کرتا، میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں اس وقت ماں کی وجہ سے سخت پریشان ہو رہا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ماں ایک کمینے شخص کی قید میں تھی۔ اچانک میرے موبائل کی بیل گنگنائی۔ یہ نگینہ کی کال تھی۔ ہیلو نادر، کیسے ہو؟ اس کی مترنم آواز ابھری۔ میرے دل میں یاس زدہ ہوک اٹھی۔ کاش میں اسے خوشخبری سنا سکتا، تاہم بولا، خیریت نہیں ہے نگینہ؟ کیوں، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے لہجے میں یکا یک پریشانی در آئی۔ ماں کو چند نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے، بالآخر میں نے بتایا۔ او گاڈ، کب، کیسے؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ یہ ابھی میں نہیں جانتا، شاید کوئی اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہوگا، میں نے اصل حقیقت چھپاتے ہوئے کہا۔ کیا انہوں نے اب تک رابطہ نہیں کیا تھا؟ کیا کہا پھر؟ کوئی مطالبہ پیش کیا؟ نہیں، ابھی اطلاع دی ہے اور دوسرے فون کا انتظار کرنے کو کہا ہے۔ دوسری طرف چند ثانیہ پرسوچ خاموشی چھائی رہی، پھر نگینہ کی آواز ابھری، نادر ایک بات کہوں، برا تو نہیں مناؤ گے؟ نہیں، بھلا میں تمہاری بات کا برا کیسے منا سکتا ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، اگر تم کہو تو میں پاپا سے اس سلسلے میں مدد لوں۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے واقعی اس کی یہ بات انتہائی ناگوار گزری، تاہم میں نے ہموار لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں نگینہ، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے باپ کے قاتل اور اپنے درینہ دشمن سے مدد کی بھیک مانگوں گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے معتدل لہجے میں زہر کی کاٹ ابھر آئی تھی۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، اپنے باپ سے بھول کر بھی اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد اسے تنبیہ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر کم از کم پولیس سے ہی مدد لے لو، وہ بولی، اس سے معاملہ مزید خراب ہو جائے گا اور ماں کی جان کو الگ خطرہ لاحق ہوگا۔ میں خود اس معاملے سے نمٹ لوں گا۔ اللہ کرے ماں جی خیریت سے ہوں، وہ دعائیہ لہجے میں بولی۔ مجھے اس کا یہ انداز پسند آیا۔ پھر توقف کے بعد وہ دوبارہ بولی، تم سے ایک بات کہنا تھی، مگر تم خود ہی پریشان ہو۔ نہیں، کہو، کیا بات ہے؟ یہ پریشانیاں تو اب شاید ہم ماں بیٹے کا مقدر بن چکی ہیں۔ نادر نظر حیات اپنے بیٹے کبیر کے سلسلے میں ہمارے ہاں آتے رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے کبیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں انہیں کیا جواب دوں؟ مجھے نگینہ کے یوں مشورہ لینے کا انداز پسند آیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتی تھی۔ تم نے اب تک انہیں کیا بتایا؟ جواب دینے کے بجائے الٹا میں نے اس سے سوال کیا۔ یہی کہ میں کچھ نہیں جانتی۔ گڈ، تم اس بیان پر قائم رہنا۔ لیکن نادر، نظر حیات کو اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ میں کبیر کے متعلق جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، وہ بولی۔
اچانک میرے ذہن میں اپنے دونوں مہا دشمنوں کو آپس میں لڑانے کا شاطرانہ منصوبہ ابھرا، لہٰذا بولا، تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے باپ کو اب تک ساری حقیقت بتائی ہے؟ نہیں۔ پھر تم ایک کام کرو، میں نے کہا، اپنے باپ شاہ میر کو ان کے یار نظر حیات کے بیٹے کے بارے میں صاف صاف بتا دو کہ اس نے کس طرح کالا ناگ کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف سازش کی تھی، جس میں تمہاری جان کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ نہیں، ابھی تو میں نے انہیں یہ بات نہیں بتائی، وہ بولی، یہ تمہاری بھیانک غلطی ہے۔ تمہیں اپنے باپ کو کبیر کی تمہارے خلاف سازشوں کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن نادر، یہ بھی تو سوچو، اس طرح کے لاش والی مہم آشکار ہو جائے گی اور انہیں کبیر کے بارے میں بھی علم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ ساری باتیں تم اپنے باپ کو اعتماد میں لے کر بتا سکتی ہو، میں نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنی پہلی بات دہراتے ہوئے بولی، پاپا میری بات کا بالکل اعتبار نہیں کریں گے نادر، میرے ساتھ تمہارے جیسا معاملہ ہے۔ جس طرح ماں جی کو میرے حوالے سے تم پر بعض باتوں کا یقین نہیں آتا، اس طرح میرے پاپا کو بھی اپنے دوست نظر حیات کے بیٹے کبیر کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ تم نہیں جانتے ہو نادر کے پاپا اور نظر حیات کے درمیان کس قدر گہری اور پرانی دوستی ہے، بلکہ پاپا تو اس دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اشاروں کے نائیوں میں مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میں کبیر کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ آگے تم سمجھ جاؤ، مگر وہ مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ درمیان میں تمہاری پوزیشن اور ان کے گھناؤنے جرم نے انہیں مجھ سے کافی حد تک خفیف کر رکھا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اسی وقت ٹیلی فون کی بیل چیخ اٹھی۔ میں چونکا اور نگینا سے بولا، ایک فون آیا ہے، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ۔ نگینا نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے موبائل فون آف کر کے جلدی سے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ اس اغوا کنندہ کا فون ہوگا، مگر دوسری جانب سے انکل اعظم خان کی آواز پر میں چونک اٹھا۔ نادر بیٹے، اس کا فون تو نہیں آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں انکل، میں خود بے چینی سے فون کا منتظر ہوں، مجھے فون کیا تھا اس نے۔ پھر کیا کہا اس کمینے نے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں نے غفورے سے اس کی بات کرا دی تھی، وہ مطمئن ہو گیا تھا، باقی معاملات میں نے طے کر لیے ہیں، اب ہمیں غفورے کو ساتھ لینا ہوگا، وہ تفصیل بتانے لگے۔ میں نے بے چینی سے درمیان میں کہا، انکل انہوں نے کب اور کہاں آنے کا کہا ہے؟ لالا زار سنگم پر پرانے ریسٹ ہاؤس کا پتہ بتا دیا ہے۔ لالا زار کے علاقے سے میں واقف ہوں، یہ ڈونگا گلی اور نتھیا گلی کے درمیان میں واقع تھا، جبکہ یہاں سے لالا زار کا جنگلاتی علاقہ بمشکل 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ انہوں نے آج رات 1 اور 1:30 بجے کے درمیان کا وقت دیا ہے۔ انکل اعظم خان نے وقت بتایا۔ ٹھیک ہے انکل، آپ نے ان سے ڈن کر لیا؟ میں نے فرتے جوش سے تیز ہوتی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ کون سی بات؟ وہ بضد ہیں کہ غفورے کو تم ہی لے کر آؤ، حالانکہ میں نے خود یہ قدم اٹھانے کا سوچ رکھا تھا۔ نہیں انکل، آپ کا غفورے جیسے اشتہاری مجرم کے ساتھ جا کر یہ ڈیل کرنا یوں بھی مناسب نہ ہوگا۔ انہوں نے میرا انتخاب کر کے گویا اپنی موت کا انتخاب خود کیا ہے۔ میں آخر میں دانت پیس کر بولا، تو ٹھیک ہے، تم آج شام ہی آ جاؤ میرے پاس، وہ بولے اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ میری کنپٹیاں جوش خیز سے سنسنانے لگیں۔ شام اور پھر رات تک کا انتظار مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ غفورے اور اغوا کنندگان کا یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں مجھے اپنے دونوں درینہ دشمنوں شاہ میر اور نظر حیات کی شمولیت کا شبہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ساری کارروائی غفورے کے اپنے ساتھیوں کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے غفورہ یقیناً طویل عرصے تک اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ پناہ گزین رہا ہوگا۔ وقت گزاری کے لیے میں اخبار منگوا کر اس کا مطالعہ کرنے لگا تو اچانک ایک خبر پر میں بری طرح ٹھٹکا۔ یہ خبر مسٹر جواد کے بارے میں تھی۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ اخبار میں رات والے واقعے کی تفصیلی خبر شائع ہوئی تھی، جب میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ بغور اس سنسنی خیز خبر کی تفصیلات پڑھنے میں منہمک ہو گیا۔ تفصیل پڑھنے کے بعد میں بے اختیار ایک گہری ہمکاری بر کر رہ گیا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا جو مسز غزالہ نے کہا تھا۔ اس نے پولیس کو یہی روایتی سا بیان دیا تھا کہ وہ نامعلوم نقاب پوش چوری کی غرض سے ان کے بنگلے میں داخل ہوا، لیکن مقتول جواد کی عین موقع پر آنکھ کھل گئی۔ وہ معذور تھا، مگر اپنے تکیے کے نیچے پستول رکھا تھا۔ اس نے پستول نکالنے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے قاتل کو اس پر خنجر سے وار کرنے کا موقع مل گیا تھا۔
پھر اس نے میدان صاف پا کر غزالہ کی عزت پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو مزاحمت کے دوران کسی طرح اس نقاب پوش کا پستول غزالہ کے ہاتھ لگ گیا اور یوں اس نے اپنے دفاع میں اسے بھی ہلاک کر ڈالا۔ تاہم پولیس کی تفتیش جاری ہے اور ابھی بہت سے سوالات جواب طلب تھے اور پولیس نے مسز جواد کو گرفتار کر لیا وغیرہ۔ میں نے اس عجیب و غریب اور پراسرار معاملے پر ایک اور لعنت بھیج کر اخبار ایک طرف پھینک دیا۔ میں اس وقت اپنے مسئلے کی طرف الجھا ہوا تھا، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہ دی۔ شام ہوئی تو میں جیپ میں انکل اعظم خان کی طرف روانہ ہو گیا۔ 15 منٹ بعد میں ان کے پاس تھا۔ انکل خان میرے ہی منتظر تھے۔ انکل خان بھی میرے ساتھ جانا چاہتے تھے مگر میں نے منع کر دیا۔ انکل آپ صرف یہاں بیٹھ کر میری کامیابی کے لیے دعا کریں اور وزیر خان کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ میں وہاں سے غفورے کو اپنی جیپ میں لے کر اغوا کنندگان کے پاس جاؤں گا، تنہا وزیر خان کو راستے سے لوٹا دوں گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہارا اکیلے جانا مناسب نہ ہوگا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ انکل خان بولے، نہیں انکل، آپ کا جانا مناسب نہ ہوگا، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ میں نے قطعیت سے کہا، وزیر خان کو ہی لے جاؤ، اس کی بھی ضرورت نہیں، میں تنہا یہ کام بحسن خوبی انجام دوں گا۔ یہ معاملہ نازک ہے، زیادہ بھیڑ بھاڑ مناسب نہ ہوگی۔ کیا تم غفورے کو ان کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ حالات پر منحصر ہے، ماں کی جان کو خطرہ ہوا تو مجھے غفورے کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ میں نے گہری متانت سے کہا۔ وہ چند ثانیے کی پرسوچ خاموشی کے بعد بولے، ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، مگر اپنا خیال رکھنا بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اغوا کنندگان نے مجھے آج رات غفورے کو لے کر لالہ زار سنگم پر 1 اور 1:30 بجے کے درمیان آنے کی تاکید کی۔ رات 12:30 بجے کے قریب میں وزیر خان کے ساتھ جیپ میں انکل خان کی رہائش سے نکلا۔ غفورے کو یہاں سے دور جس جگہ یرغمال بنا کر رکھا تھا وہ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ وزیر خان کی تندہی پر ہم وہاں پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت کاٹیج تھا، بلکہ قریب قریب میں ایسے کئی کاٹیجز بنے ہوئے تھے جن کا مقصد سیاحوں کو اس پرفضا مقام پر آرام اور پرسکون رہائش فراہم کرنا تھا۔ میں نے مذکورہ کاٹیج کے سامنے جیپ روک دی۔ جب ہم دونوں نیچے اتر آئے، کاٹیج میں ملازموں اور عقب میں 2 مسلح افراد موجود تھے۔ وزیر خان نے ان سے کچھ کہا، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ غالباً انکل خان بھی انہیں میری یہاں آمد کے مقصد سے آگاہ کر چکے تھے۔ غفورے کو رسن بستہ میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے بغور آنکھیں سکیڑ کر غفورے کا جائزہ لیا۔ وہ دمبے کی طرح پلا ہوا نظر آ رہا تھا، چہرے پر ذرا بھی پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، البتہ دونوں ٹانگیں آزاد تھیں۔ وہ بھی میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے رسٹ واچ پر وقت دیکھا، میرے پاس آدھا گھنٹہ باقی بچا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر غفورے کو ساتھ لیا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے سوار کرایا۔ اس کے بعد خود بھی جلدی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ ذرا دیر بعد میری جیپ طوفانی رفتار سے لالہ زار سنگم کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ اغوا کنندگان نے جس دھڑلے سے مجھے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے کی ڈیل کے لیے بلایا، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ غفورے کا پولیس کے نرغے میں جانا ہم دونوں کے لیے مناسب نہ تھا۔ بہر طور میں مقدور بھر کیل کانٹوں سے لیس محو سفر تھا۔ میری جیپ نتھیا گلی اور ڈونگا گلی کے درمیان سے گزرنے والی سڑک پر خاصی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ہر سو سناٹے اور تاریکی کا راج تھا۔ سڑک کے 2 رویہ دیودار کے درختوں کی قطاریں تھیں۔ دن کی روشنی میں یہ علاقہ بہت زیادہ خوبصورت اور سرسبز تھا۔ یہاں سرسبز ڈھلوانوں پر ہزاروں رنگ برنگے جنگلی پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ 2 کلومیٹر تک سفر کے بعد 1:15 بجے میری جیپ لالہ زار کی حدود میں داخل ہو گئی۔ غفورہ میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ لالہ زار کے دائیں بائیں 20-20 گز کے فاصلے پر لگے لیمپ پوسٹ کی روشنی میں سبزہ زار چوبی بینچیں اور لوہے کے سائبان تنہائی کے طلبگار سیاحوں کے لیے مخصوص نظر آ رہے تھے۔ انکل خان کی زبانی اغوا کنندگان نے مجھے جس پرانے ریسٹ ہاؤس پر پہنچنے کی تاکید کی تھی وہ سبزہ زار کی ایک ذیلی سڑک کے ساتھ واقع تھا۔ انکل خان نے مجھے اس کا پتہ سمجھا دیا تھا۔ یوں بھی یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بالا تھا اور میرے موبائل کی بیل گنگنائی۔ میں نے جیپ آہستہ کر لی۔ موبائل کی سکرین پر کوئی اجنبی نمبر ابھر رہا تھا۔ ہیلو، میں نے کہا تو دوسری طرف سے اسی کمینے شخص کی آواز ابھری، تم پہنچ گئے؟ گڈ۔ جیپ فوراً روک دو اور اپنے دائیں جانب جو سائبان نظر آ رہا ہے غفورے کو لے کر خاموشی سے اس بینچ پر بیٹھ جاؤ۔
اس کی آواز سن کر جوش خیز سے میری سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ اس کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کہیں قریب ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات لگائے چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے اسے جواب دے کر جیپ سبزہ زار پر چڑھا دی۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ جیپ روکنے کے بعد میں نے اپنی جیپ سے میں گارد لیا۔ ایک عدد شکاری خنجر بھی میرے دائیں ہاتھ کی آستین کے اندر پوشیدہ تھا۔ میں نے گارد کی مہیب نال غفورے کی کنپٹی سے لگا دی اور اسے لے کر جیپ سے نیچے اتر گیا اور چند ثانیے رک کر جیپ کی آڑ میں گرد و پیش میں نظریں دوڑانے لگا۔ اس کے بعد ایک چوبی بینچ کا انتخاب کر کے اس پر براجمان ہو گیا۔ میرے آس پاس لیمپ پوسٹ کی دودھیا لائٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میرے وہاں بیٹھنے کی دیر تھی کہ اچانک میرے دائیں بائیں جانب سے 5-6 کے قریب مسلح افراد نمودار ہوئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے پستول چمک رہے تھے۔ میں بغور ایک ایک کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب تیسرے درجے کے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے جنہیں عرف عام میں کھڑتال کہا جاتا تھا۔ ان میں جو نسبتاً شریری قامت اور دراز قد کا گورا چٹا مگر لمبوترے چہرے والا شخص تھا، مجھے ان کا گروپ لیڈر محسوس ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ بھی پتلے پتلے اور عجیب وضع کے تھے۔ اس کی زردی مائل آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ گلے میں چین جھول رہی تھی۔ اپنے دبلے پتلے مگر دراز جسم پر سستا سا چیسٹر چڑھا رکھا تھا۔ اس کے باقی ساتھی تنومند تھے۔ وہ چست ٹی شرٹ اور پینٹ پر سیاہ اور براؤن رنگ کی لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھے۔ ان سب کی خونخوار نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کا انداز کسی پرانی گھسی پیٹی پنجابی فلم کے بدماشوں کا سا تھا۔ غفورے کو چھوڑ دو، اس شریری قامت اور زردی مائل گورے چٹے شخص نے چند ثانیہ مجھے استہزائیہ نظروں سے گھورتے رہنے کے بعد درست لہجے میں حکم دیا اور اس کی آواز پہچان کر میرا وجود ایک زبردست جوار بھاٹے کی زد میں آنے لگا۔ یہ وہی کمینہ شخص تھا جس نے فون پر مجھ سے رابطہ کرتے ہوئے میری ماں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے اور غفورے کو یہاں لانے کا حکم دیا تھا۔ اب میری نظریں اس چھپکلی نما شخص پر خنجر کی طرح پیوست ہو گئی تھیں۔ میں نے بمشکل اپنے اندر کے ابال پر قابو پایا اور بدستور اسے غضبناک نظروں سے گھورتا ہوا بولا، میری ماں کہاں ہے؟ میرے سوال پر اس چھپکلی نما شخص کے باریک ہونٹوں پر بڑی کمینی مسکراہٹ ابھری اور وہ بولا، بے فکر رہو، وہ خوبصورت عورت حرامی کی اولاد اپنی زبان کو لگام دے اور مطلب کی بات کر۔ ایک 3rd ڈگری کے بدماش گروپ لیڈر کے منہ سے اپنی ماں کے بارے میں لغو بیانی نے یکا یک میرے لہجے کو آتش فشاں بنا دیا تھا۔ میرے گالی دینے پر وہ سنسناتی ہوئی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے غفورے کی گردن کے گرد اپنے بازو کا شکنجا کس رکھا تھا۔ اسے اپنی ڈھال بناتے ہوئے اس کی کنپٹی سے میں گارد کی نال لگا رکھی تھی اور ساتھ ہی ان پانچوں کو اپنی نظروں کے ٹارگٹ پر رکھنے کی غرض سے اپنی پوزیشن بھی بدل لی تھی۔ اس چھپکلی نما شخص نے چند قدم میری جانب بڑھائے۔ اس کی یکٹک گھورتی ہوئی نظریں میرے چہرے پر جیسے ثبت ہو کر رہ گئیں۔ وہ رک کر سرسراتے لہجے میں بولا، تمہاری ماں ادھر ہی ہے، پہلے غفورے کو ہمارے حوالے کر دو۔ نہیں، پہلے میری ماں کو میرے سامنے پیش کرو۔ میں نے بھی اسے گھورتے ہوئے درست لہجے میں کہا تو وہ بولا، پہلے ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ تم اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں لائے ہو تو ہم تمہاری ماں کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تم تسلی کر سکتے ہو، میں تنہا ہی آیا ہوں۔ اس کے معتدل لہجے پر میں نے بھی ہموار لہجے میں کہا تو اس نے چند ثانیے پرسوچ خاموشی کے بعد اپنے 2 ساتھیوں کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔ وہ دونوں الٹے قدموں واپس پلٹ گئے۔ باقی 2 اس کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ وہ ان سے تحکمانہ لہجے میں بولا، تم دونوں آس پاس کا جائزہ لے کر آؤ، کہیں یہ اپنے ساتھ کسی اور کو نہ لایا ہو۔ اس کے حکم پر باقی دونوں بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ تنہا کھڑا تھا۔ سیاہ پستول ہنوز اس کے دائیں ہاتھ میں چمک رہا تھا اور وہ جھکا ہوا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پل کے پل میں اندازہ لگا چکا تھا کہ میں تھوڑی سی محنت کے بعد اس کھڑتالی گروپ پر قابو پا سکتا ہوں، لیکن ابھی مجھے ماں کے سامنے آنے کا شدید بے چینی سے انتظار تھا۔ ماحول پر گہرا سکوت طاری تھا۔ ذرا دیر بعد اس کے پہلے والے ساتھی نمودار ہوئے۔ انہوں نے میری ماں کو دونوں بازوؤں سے دبوچ رکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف بندھے ہوئے تھے، مگر چہرے سے پریشانی کا ذرا بھی اظہار نہ ہوتا تھا۔ البتہ اس کی جگہ غصے اور طیش کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ ماں کو دیکھ کر میرے جوش خیز میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میرا جی چاہا ان سب کو اسی وقت گولیوں سے بھون کر رکھ دوں، مگر اس وقت ان تیسرے درجے کے بدماشوں کی مثال ایسے گیدڑوں کی سی تھی جو ایک شیر کو غول کی صورت میں گھیر لیتے ہیں۔
میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ جن دو بدماشوں نے ماں کو دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا، ان کے ہاتھوں میں اب پستول نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ باقی ساتھی ہنوز اپنے چھپکلی مار کا گروپ لیڈر کے حکم پر آس پاس کا جائزہ لینے گئے ہوئے تھے۔ میں نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ غفورے کو ان کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ تم غفورے کے ہاتھوں کی رسی کھولو گے اور میں تمہاری ماں کو رسیوں سے آزاد کروں گا، چھپکلی مار کا بدماش بولا۔ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں نے کہا۔ پھر ہم دونوں اپنے اپنے یرغمالیوں کے ہاتھوں کی رسیاں کھولنے لگے۔ اس کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ادھر غفورے نے اپنے ساتھیوں کی جانب ایک قدم بڑھایا، ادھر ماں نے بھی میری طرف ایک قدم بڑھایا۔ میرے پستول کی نال اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے غفورے کی پشت کی سمت اٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح چھپکلی مار کا بدماش نے ماں پر پستول تان رکھا تھا۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی تھی۔ پھر جب غفورہ اور ماں دھیرے دھیرے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے درمیان میں پہنچ کر ایک دوسرے کے بالکل قریب سے گزرنے لگے تو اچانک دم بخود سناٹے میں کہیں قریب ہی گولی چلنے کی آواز ابھری۔ گولی چلنے کی یہ آواز اس سمت سے آئی تھی جس طرف چھپکلی مار کا بدماش کے وہ دونوں ساتھی غائب ہوئے تھے۔ ہم بری طرح ٹھٹک گئے۔ غفورہ اور ماں کے بڑھتے ہوئے قدم یکلخت رک گئے۔ چھپکلی مار کا بدماش اور اس کے دونوں نے ہتھے ساتھیوں نے چونک کر غیر ارادی طور پر مذکورہ سمت کی طرف دیکھا تو میں نے بیدار مغزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھپکلی مار کا بدماش پر گولی چلا دی، جو اس کی گردن کے آر پار ہو گئی۔ وہ گھٹی گھٹی کراہ امیز چیخ کے ساتھ سبزے پر گرا۔ وہاں موجود اس کے دونوں ساتھیوں نے پھرتی سے اپنے پستول نکالنے کی کوشش کرنی چاہی تو میں اپنی پستول کا رخ اس کی طرف کر کے حلق کے بل دھاڑا۔ خبردار کوئی حرکت مت کرنا، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لو، جلدی۔ یہی درست حکم میں نے غفورے کو بھی دیا تھا۔ وہ وہیں جم گیا اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ ماں نے لپک کر زمین بوس چھپکلی مار کا بدماش کے گھاس پر گرے پستول کو اٹھا لیا۔ اسی وقت مجھے اپنی داہنی جانب دو گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ ماں بھاگو! کسی انجانے اور ممکنہ خطرے کی بو محسوس کر کے میں زور سے چلایا اور پھر ہم دونوں ماں بیٹا ایک جانب تیزی سے دوڑتے چلے گئے۔ بھاری بھرکم گاڑیوں کے انجن کی مخصوص گرگراہٹ لمحہ بلمحہ ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک بدلتی ہوئی انجانی خطرناک صورتحال میں ہمیں غفورے کا بھی خیال نہ رہا تھا۔ میں اور ماں اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے تاریکی میں پراسرار حیولوں کی طرح درختوں کے درمیان بے تحاشا دوڑ رہے تھے۔ دونوں گاڑیاں گراتی ہوئی ہمارے تعاقب میں دوڑی چلی آ رہی تھیں۔ ہم دونوں ماں بیٹا گاڑیوں کی تیز روشنی کی زد میں تھے۔ اچانک عقب میں گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ گولیوں کے بوچھاڑ جاری تھی۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما اور سوچے سمجھے بغیر دائیں جانب مڑ گیا۔ اس میں پھرتی کا کوئی دخل نہ تھا۔ ہمیں یا تو اتفاقاً کوئی گولی نہیں لگی تھی یا پھر وہ فائرنگ جیسے محض ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے کی جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ دوسری صورت زیادہ قرینے قیاس تھی، کیونکہ بیک وقت اتنی ساری گولیوں کے چلنے پر ہمارا زد میں نہ آنا اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ماں کا ہاتھ پکڑے جس سمت کو مڑا تھا وہاں چیڑ کے درختوں کی بہتات تھی، لیکن بیک وقت دو گاڑیوں کے تعاقب سے ہم کب تک خود کو بچا سکتے تھے، اس کی امید کم ہی تھی۔ یہی سبب تھا کہ دونوں گاڑیاں لمحوں میں دندناتی ہوئی ہمارے بالکل قریب پہنچ گئیں۔ ہمارے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں نے دیکھا وہ ایک سنگل ڈور پجیرو تھی اور دوسری سرخ رنگ کی انٹرکولر تھی۔ وہ دونوں ہمارے دائیں بائیں گویا عین سر پر پہنچ کر رک گئیں اور ان میں سے 4-5 مسلح افراد چھلانگیں لگاتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ میری اور ماں کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ ہمارے ساتھ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا معاملہ تھا۔ پھر دفتن میری آنکھوں نے چونکا دینے والا منظر دیکھا۔ شاہ میر اور نظر حیات، میرے باپ قادر خان کے قاتل اور میری ماں کو دربدر کرنے والا خطرناک ناگوں کا ٹولہ وہاں موجود تھا۔ خبردار، حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا نادر علی خان، نظر حیات نے مجھے چوکنا نظروں سے گھورتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ ہمارے ساتھی ذرا بد لحاظ واقع ہوئے ہیں، کیوں شاہ میر؟ اس نے آخر میں اپنے حلیف شاہ میر سے بھی تائید چاہی تھی۔ بالکل نادر علی خان، بالکل، نظر حیات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جواباً شاہ میر نے بھی اپنے ساتھی کی تائید میں گویا لطف اندوز ہوتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ سے کہا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور نظر آ رہے تھے۔ ان کے 5-6 کے قریب مسلح ساتھی اپنی گنوں کا رخ ہماری جانب کیے خونخوار نظروں سے کھڑے ہمیں گھورے جا رہے تھے۔ میرے اندر بری طرح ہلچل مچی ہوئی تھی اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ بدماشوں کے اس ٹولے کو آخر کس نے ہماری مخبری کر دی؟ کیا نگینہ نے؟ نہیں تو پھر؟ اس پھر کا جواب میرے پاس نہ تھا۔
ماں کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ اس کے برعکس اس کی بڑی بڑی دہکتی آنکھوں میں یکا یک نفرت کا الاؤ بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اپنے دیرینہ دشمنوں کو دیکھ کر بری طرح تپ رہا تھا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو جنوں خیز انداز میں بار بار بھینچے جا رہی تھی، جیسے شاہ میر اور نظر حیات کی گردنیں دبوچنے کے لیے بے چین ہوں۔ پھر دوسرے ہی لمحے میرے کچھ بولنے سے قبل ہی منتقم ناگن کی طرح ان دونوں کو وحشت بری لہو رنگ نظروں سے گھورتے ہوئے پھنکار کر بولی، شاید تقدیر کو ابھی تمہاری زندگیاں مقصود ہیں، لیکن میں تقدیر سے زیادہ بے رحم ہوں تم دونوں کے لیے۔ ہاں ہاں، رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے شبینہ بیگم۔ نظر حیات نے ماں کی شعلے برساتی آواز پر استہزائیہ انداز میں کہا اگلتے ہوئے ماں سے کہا، تو ماں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا اپنے انتقام کا سارا زہر ان میں انڈیلتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا، ہاں نظر حیات، ہاں رسی تو واقعی جل گئی ہے، مگر اس کی راکھ میں دبی چنگاری اب ایک آتش فشاں کا روپ دھار چکی ہے، جس کی جھلک تم دونوں دیکھ ہی چکے ہو، مگر افسوس خوش فہمی میں پڑھ کر تم دونوں اپنے بھیانک انجام کو اور قریب کر رہے ہو۔ واہ واہ شبینہ بیگم واہ، موت کے سامنے اچھے اچھوں کے حواس ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری اس دیدہ دلیری کی داد دینی چاہیے۔ یہ شاہ میر تھا، وہ ڈرامائی انداز میں تالیاں بجاتا چلتا ہوا ماں کے قریب آیا، اپنا ریوالور اس نے جیب میں ڈال لیا تھا۔ میں اس وقت جلتی سلگتی کیفیات میں مبتلا دونوں شیطانوں کو گھورے جا رہا تھا۔ شاہ میر ہمارے قریب پہنچ کر رکا اور پھر اپنی جیب سے دوبارہ پستول نکال کر اس کی نال کا رخ میری طرف کر دیا اور دھاڑ کر غضبناک لہجے میں ماں سے دوبارہ مخاطب ہو کر بولا، شبینہ تمہیں اپنے اس لاڈلے پر فخر ہے نا؟ میں آج اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یکا یک میری ٹھٹکی ہوئی نظریں شاہ میر کے پستول والے ہاتھ پر جم گئیں۔ نہیں شاہ میر نہیں، میرے دلیر سپوت کو اتنا کمزور مت سمجھنا کہ وہ تیرے جیسے گیدڑ کے ہاتھوں یوں آسانی سے ڈھہ جائے گا۔ ماں کے لہجے میں عجیب طرح کا یقین تھا کہ جس نے میرے وجود کو فوراً ہی ڈال دے دی تھی۔ دفتن ایک جانب سے مزید دو مسلح افراد دوڑتے ہانپتے ہوئے وہاں آن پہنچے۔ میں پہلے یہی سمجھا تھا کہ شاید یہ اس چھپکلی مار کا زرد رو بدماش کے ساتھی تھے، مگر جب میں نے انہیں نظر حیات اور شاہ میر سے مؤدبانہ مخاطب ہوتے دیکھا تو بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ایک نے کہا، جناب غفورہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ نظر حیات نے دانت بینچ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ حرامزادو، تم سے ایک آدمی نہیں پکڑا گیا، کہاں گیا آخر وہ؟ نظر حیات نے باولے کتے کی طرح غرا کر کہا۔ وہ دونوں خاموش رہے، انہیں ڈر تھا کہ اگر اپنی ناکامی کی داستان کا ایک لفظ بھی مزید کہا تو دوسرا تھپڑ بھی کھانا پڑے گا، لگتا ہے ہمیں خود تلاش کرنا پڑے گا۔ بالآخر نظر حیات نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے میری طرف اٹھا ہوا پستول والا ہاتھ نیچے گرا دیا، نظر حیات کی طرف مڑ کر بولا، کوئی فائدہ نہیں نظر حیات، یہ بتاؤ اب ان دونوں کو ادھر ہی ختم کر کے کسی اندھیری کھائی میں پھینک دیں یا؟ اس نے آخر میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ نظر حیات بولا، نہیں شاہ میر، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا ہوگا، اتنی آسان موت ان کا مقدر نہیں ہے، ابھی تو مجھے اس سنپولیے سے اپنے بیٹے کبیر کے بارے میں اگلوانا ہے۔ اس کا اشارہ میری جانب تھا۔ تو یہیں اگلوا لو نظر حیات، انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی زحمت کیوں اٹھاتے ہو؟ اس ناگن اور اس کے سنپولیے کا قصہ یہیں پاک کرنا چاہیے ہمیں۔ انہوں نے میری اور میری بیٹی نگینہ کی زندگی میں زہر گھولا ہے۔ شاہ میر نے ہم دونوں ماں بیٹے کو غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے نظر حیات سے کہا، کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو شاہ میر، میں بھی اب ان دونوں کا قصہ جلد نمٹانا چاہتا ہوں۔ جواباً نظر حیات نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میری جانب غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، نادر میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں، بتاؤ میرا بیٹا کبیر کہاں ہے؟ ماں اس وقت مارے تیش اور جوش غضب کے اپنے آپے میں نہیں تھی، اس کی وجہ اپنے دشمن دیرینہ کی موجودگی تھی، مگر میں اس نازک صورتحال میں سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لینا چاہتا تھا، لہٰذا نظر حیات کے سوال کے جواب میں معتدل لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم اپنے بیٹے کبیر کی گمشدگی کی وجہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو نادر، نظر حیات غرا کر بولا، جب تم نگینہ کو اغوا کر کے دھوکے سے اسے پشاور اور پھر چترال کی طرف لے گئے تھے تو میرا بہادر بیٹا نگینہ کو تمہارے خونی پنجے سے چھڑانے کے لیے تمہارے تعاقب میں گیا تھا، پھر تم نے نگینہ کو ورغلا کر اپنا ہم خیال بنا لیا
اور اس کے ساتھ واپس لوٹ آئے، مگر کبیر اب تک کیوں نہیں لوٹا؟ کیا خبر وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا ہو کہ ہم واپس نہیں لوٹے ہیں اور وہ وہیں ہمیں تلاش کرتا پھر رہا ہو۔ میں نے جھوٹ بول کر اسے الجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی ایک کایاں تھا۔ فوراً بولا، بکواس بند کرو اپنی، میرا بیٹا اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ یوں ہی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے، تم نے ہی اسے کہیں غائب کیا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، ماں نے یکدم اس سے کہا، یہ سوال تم میرے بیٹے سے ہی کیوں پوچھ رہے ہو، جبکہ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ نگینہ بھی میرے بیٹے کے ساتھ تھی، تو وہ بھی اچھی طرح یہ بات جانتی ہوگی کہ کبیر کہاں ہے۔ ماں کا یہ سوال ایسا تھا کہ جس نے مجھے دھڑکا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اب تک اس اہم بات کی طرف توجہ نہ دی تھی، یا پھر شاید ضرورت ہی نہیں محسوس کی تھی، تاہم مجھے پورا یقین تھا کہ نگینہ نے میری ہدایات کے مطابق کبیر کے سلسلے میں نظر حیات کو اور شاہ میر کو کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ نظر حیات کے جواب دینے کے بجائے شاہ میر ماں سے غرا کر بولا، میں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی نگینہ سے ہی کبیر کے بارے میں پوچھا تھا، وہ اس بارے میں لا علم ہے۔ ماں کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور وہ اسی لہجے میں اس سے بولی، اچھا کیا تمہاری بیٹی نگینہ اندھی تھی؟ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ ادھر ہی گولی مار دوں گا تجھے۔ جواباً شاہ میر غضبناک لہجے میں بولا، ماں سے اس کے طرز تخاطب پر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر ابھی میں اپنے اندر کا لاوا نہیں اگلنا چاہتا تھا، بلکہ خاموشی سے ماں کی اس چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میں نے ماں کی مداخلت کے بعد نظر حیات کے چہرے پر پرسوچ اور الجھن کے تاثرات بھانپ لیے تھے۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ نظر حیات، کیا تم اتنے ہی بیوقوف ہو کہ اتنی بڑی اور اہم بات کو یکسر فراموش کر بیٹھے؟ ماں نے شاہ میر کی پرواہ کیے بغیر نظر حیات سے طنزیہ لہجے میں کہا، حیرت ہے نظر حیات، تم نے کیا یہ بات اس لیے فراموش کر ڈالی کہ نگینہ تمہارے دوست کی بیٹی ہے؟ کیا تمہارے بیٹے کی اہمیت تمہاری نظروں میں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اپنی بکواس بند کر ذلیل کتیا، اور اس کے منہ سے ماں کے لیے گالی کے الفاظ نے میرے آتش فشاں کو جیسے بھڑکا کر رکھ دیا۔ میں کسی غضبناک شیر کی طرح دھاڑ کر اس پر جھپٹا۔ وہ اپنا پستول والا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اسے دبوچ لیا اور پستول بھی اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ دوسرے ہی لمحے پستول کی نال میں اس کی کنپٹی سے لگا چکا تھا۔ کمینے، ذلیل، دل تو میرا یہی چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو گالی دینے کی گستاخی پر تیری کھوپڑی میں ابھی سوراخ کر دوں۔ میں دانت پیس کر خون رنگے لہجے میں بولا، لیکن اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے تو اسی وقت اپنے کتوں کو ہتھیار پھینکنے کا حکم صادر کر، ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا کہ وہاں موجود نظر حیات اور اس کے چیلے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ نادر، شاہ میر کو چھوڑ دو، نظر حیات نے کمزور سی آواز میں کہا، جبکہ شاہ میر کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ وجہ یہی تھی کہ میرے دائیں بازو کا شکنجہ مضبوطی سے اس کی گردن کے گرد جکڑا ہوا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ میں پستول تھا، جس کی نال میں نے اس کی کنپٹی کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ پھر میں نے اسے بولنے کا موقع دیتے ہوئے اس کی گردن کو ذرا ڈھیلا چھوڑا تو وہ پھنسی پھنسی آواز میں نظر حیات سے بولا، نظر حیات، ان دونوں کو جانے دو، خدا کے لیے ان دونوں کو جانے دو۔ میں نے کنکھیوں سے نظر حیات کی طرف دیکھا۔ وہ بری طرح شش و پنج میں مبتلا تھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک طرف قطار بنا لی۔ میں نے ماں سے چلا کر اسے گاڑی کی طرف بڑھنے کو کہا۔ ماں نے فوراً ایسا ہی کیا۔ میں نے بھی شاہ میر کو ڈال بنائے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف کھینچا۔ ماں ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر سوار ہو چکی تھی۔ چابی اگنیشن سوئچ میں موجود تھی، جسے ماں نے فوراً ہی گھما دیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ شاہ میر ہی کی سنگل ڈور پہ جیرو تھی۔ پھر میں نے پستول والے ہاتھ سے اپنی طرف کا دروازہ کھولا تو اچانک شاہ میر نے میرے پیٹ میں کوہنی رسید کر ڈالی۔ یہ حملہ اچانک تھا۔ میرے حلق سے بے اختیار اوہ کی آواز نکلی۔ اس کی گردن پر میرے بازو کی گرفت از خود ڈھیلی پڑ گئی تو اس نے ایک وار میرے پستول والی کلائی پر رسید کیا۔ پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تو میں نے خود کو سنبھال لیا اور اسے دھکیل کر صورتحال کی خطرناکی کو بھانپتے ہی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ماں نے فوراً گیئر بدلا، جیپ کو تیزی سے یو ٹرن دیا۔ نتیجے میں شاہ میر سامنے آ گیا۔ اس کے عقب سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھری۔ کئی گولیاں ٹھک ٹھک کی آواز سے جیپ کی باڈی میں پیوست ہو گئیں اور کھڑکی کے شیشوں پر بھی لگیں، جو چھناکے کی آواز سے ٹوٹ گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے فوراً سر جھکا دیے تھے، مگر ماں نے ایکسیلیٹر سے پاؤں نہیں ہٹایا تھا۔ اسی لمحے شاہ میر میری جیپ کے بونٹ سے ٹکرایا اور اچھل کر دور جا گرا۔ ماں نے دوبارہ سر ابھارا۔
اور جیپ کو طوفانی رفتار سے دوڑاتی ہوئی ایک طرف تاریکی کے بطن میں گھس گئی۔ جیپ کے بونٹ سے ٹکرانے کے بعد شاہ میر کا کیا حشر ہوا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ ماں جیپ کو بدستور دوڑائے چلی جا رہی تھی اور میرے اندر آندیاں سی چل رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر شاہ میر اور نظر حیات کو کس طرح یہ پتہ چلا کہ لالہ زار کے مقام پر اغوا کنندگان کے ساتھ غفورے کے بدلے ماں کی رہائی کی ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ ایک گمبھیر سوالیہ نشان تھا جو آنکڑے کی طرح میرے حلق میں اٹک گیا تھا۔ تقدیر کا بے رحم کھیل جاری تھا۔ میں اور میری ماں دشمنوں کے لگائے اس پھندے سے تو نکل آئے تھے، مگر وہ سوال ابھی تک اہم تھا، ہماری اس ڈیلنگ کا شاہ میر اینڈ کمپنی کو کیسے علم ہوا تھا؟ گھوم پھر کر ایک ہی شخصیت میرے ذہن کے پردے پر ابھر رہی تھی۔ عقل اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی، مگر دل بھلا ایسی بات کیوں کر مانتا؟ عقل کا کہنا تھا یہ کام نگینہ نے کیا، اور دل کا فرمان تھا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ میری محبت ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے۔ اگر میں اس چاہت میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہوں تو وہ بھی میری خاطر پہاڑوں سے ٹکرانے کا عزم رکھتی ہے۔ محبت کے مہکتے شگوفوں نے میری جان کے مساموں کو اپنی دل فریب خوشبو سے مہکا رکھا ہے، تو یہی محبت اس بدن کے رگ و پے میں حیات کا پیغام بن کر دوڑ رہی ہے۔ اسی لیے یہ بات تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ نگینہ میرے خلاف اپنے باپ سے مخبری کر سکتی ہے۔ میری سوچیں گاڑی کی رفتار کے ساتھ دوڑ رہی تھیں۔ اچانک ماں کھانسی اور میں خیالات کی دنیا سے حقیقی دنیا میں آ گیا۔ ہم نے اپنے دشمنوں کے خلاف ایک معرکہ جیت لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم دونوں ماں بیٹے نے شاہ میر اور نظر حیات جیسے درینہ دشمنوں کے روبرو قوت آزمائی کی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ فتح ہمارے حصے میں ہی آئی تھی، لیکن ماں تو اس سے بھی مطمئن نہ تھیں۔ وہ تو ایسے موقعوں کی طاق میں رہتی تھیں جبکہ اغوا کنندگان کے مقابلے میں بھی مجھے فتح حاصل ہوئی تھی، مگر نصف، یعنی میں ماں کو حاصل کر چکا تھا لیکن غفورہ فرار ہو چکا تھا۔ اگرچہ میں نے غفورے کو چھاپ رکھا تھا، مگر شاہ میر اور نظر حیات کے اچانک ٹپک پڑنے کی وجہ سے غفورہ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ بہر طور مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ ماں کو میں آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا، میرے لیے یہی بہت تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ جیپ کا رخ بتدریج بدل رہا ہے۔ یہ کوئی چونکنے والی بات نہ تھی، مگر میں ٹھٹکا اس وقت جب ماں نے پکی سڑک چھوڑ کر کچے میں جیپ اتار لی اور اسے بریک لگا دیے اور سوئچ آف کر دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے قدرے چونک کر ماں سے پوچھا۔ ماں کے چہرے پر جوش و خیز کی سرخی واضح تھی، پھر وہ پرتپش لہجے میں بولی، نادر، وہ ضرور اس سڑک سے گزریں گے۔ میں ماں کی بات کا مطلب سمجھ کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ دوبارہ بولی، دشمنوں سے نمٹنے کا یہ سنہری موقع میں ضائع نہیں جانے دوں گی۔ ماں نے یکدم میری بات کاٹ کر کہا، تم کب سے کھلونوں کے محتاج ہو گئے ہو نادر بیٹے؟ ہمارے پاس عزم و حوصلے کا ہتھیار ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے ماں، مگر ہمیں تم جا سکتے ہو۔ ماں نے روکھے لہجے میں یہ کہتے ہوئے میری بات کاٹی اور میرا وجود کٹنے لگا۔ ماں، میں بھلا تمہیں تنہا چھوڑ سکتا ہوں؟ بس تو پھر تیار رہو۔ ابھی ماں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک بائیں جانب عقب سے کسی گاڑی کی تیز روشنی نظر آئی۔ ماں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ آ رہے ہیں۔ میرے اعصاب تن گئے۔ میں نے ماں سے کہا، ماں تو گاڑی سے نیچے اتر جا، میں دشمنوں کا راستہ روکوں گا نہیں، میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں، تم بس ذرا محتاط ہو کر بیٹھے رہو۔ ماں نے کہا اور پھر اس نے اگنیشن سوئچ میں چابی گھمائی۔ رات کے دم بخود سکوت میں جیپ کا انجن ہولے سے غرا کر سٹارٹ ہوا۔ ماں نے ہیڈ لیمپس گل کر دیے تھے۔ پتہ نہیں ماں کیا کرنا چاہتی تھیں، مگر میں اب ان کی ہدایات کے مطابق محتاط ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ نظر حیات کی سرخ انٹرکولر ہی تھی۔ پکی سڑک بل کھاتی ہوئی تھی، اس لیے ایک محتاط اندازے کے تحت انٹرکولر کی رفتار 60-70 سے زیادہ نہ تھی، مگر اس بل کھاتی سڑک پر یہ رفتار بہت تیز تھی۔ پھر جیسے ہی وہ ہمارے ذرا قریب پہنچی، ماں نے گیئر بدلا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا۔ ہماری جیپ کا انجن وحشی درندے کی مانند گرایا اور جیپ ایک جھٹکے سے پختہ سڑک کی طرف دوڑی۔ ماں کا اندازہ نہایت درست ثابت ہوا تھا۔ یہی سبب تھا کہ جیسے ہی انٹرکولر نزدیک پہنچ کر ہمارے قریب سے گزرنے لگی، ہماری جیپ دھاڑتے ہوئے درندے کی طرح اچھل کر پختہ سڑک کی طرف بڑھی اور سامنے سے گزرتی ہوئی انٹرکولر کے عقبی حصے کے ساتھ زوردار دھماکے سے ٹکرائی۔ شیشے ٹوٹنے کے چھناکے دار آواز گونجی۔ ہمیں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ انٹرکولر کے عقبی حصے سے ہماری جیپ ٹکرانے کے نتیجے میں انٹرکولر کا توازن بگڑ گیا۔ اس کا عقبی حصہ
पुख्ता सड़क पर घूमा तो इंटरकूलर बेकाबू हो गई। उसके ड्राइवर ने बदहवासी में अपनी डोलती इंटरकूलर के ब्रेक लगा दिए। नतीजतन इंटरकूलर उलटकर एक धमाके से सड़क पर गिरकर दूर तक घिसटती चली गई और कच्चे में जा उतरी। माँ, नीचे उतरो जल्दी, मैंने माँ से कहा, और फिर हम दोनों निहायत फुर्ती के साथ नीचे उतर आए। इंटरकूलर खासी दूर जाकर सड़क के किनारे उलटकर कदरे नशीबी कच्चे में जा गिरी थी। मैं और माँ चीड़ और सनोबर के दरख्तों की आड़ लेते हुए एहतियात से मज़कूरा समत की तरफ तेज़ तेज़ कदमों से बढ़ रहे थे। साफ और रोशन आसमान की वजह से हमें ज़रा दूर उल्टी हुई इंटरकूलर साफ नज़र आ रही थी। वो बिल्कुल उलट चुकी थी। हम दोनों माँ बेटा तेज़ तेज़ कदमों और फूली हुई सांसों के साथ ज़रा ही करीब पहुँचे थे कि इंटरकूलर एक समात शिकन धमाके से शोलों की जद में आ गई। मैंने और माँ ने खुद को गैर इख्तियारी तौर पर ज़मीन पर गिरा दिया। इंटरकूलर धड़ाधड़ जल रही थी। आग के शोले उसे निकल रहे थे। शायद फ्यूल टैंक ने आग पकड़ ली थी। शोलों की तपिश हम तक पहुंच रही थी। माँ, वापस पलटो, मैंने माँ से कहा, और वो भी उठ खड़ी हुई। फिर हम दोनों जलती सुलगती इंटरकूलर से ज़रा दूर जाकर खड़े हो गए। माँ, यहाँ से निकल चलो, वरना आबादी के लोग इधर का रुख करेंगे और हम उनकी नज़रों में आ जाएंगे, मैंने माँ से दोबारा कहा। शोलों की आतिश ज़दगी में उसका चेहरा आसूदा नज़र आ रहा था। कुछ ऐसा ही लगता था कि नज़र हयात और शाहमीर, जिसके बारे में हम दोनों माँ बेटे का यही ख्याल था कि ज़ख्मी होने के बाद नज़र हयात ने उसे अस्पताल पहुँचाने के लिए अपने इंटरकूलर में ही सवार करा दिया होगा, बशर्त ये कि वो ज़िंदा हो, भी जल मरे थे। हम दोनों दौड़ते हुए उस जगह पहुँचे जहाँ हमारी जीप पुख्ता सड़क पर तिरछी खड़ी थी। इंटरकूलर के अकबी हिस्से को टक्कर मारने के बाद उसके बोनट की हालत कदरे खस्ता हो रही थी। पता नहीं अब वो स्टार्ट भी होती थी या नहीं। ताहम करीब पहुंचकर हम दोनों इसमें सवार हो गए। ड्राइविंग सीट इस बार मैंने संभाली। मैंने इग्निशन स्विच में चाबी घुमा दी, मगर इंजन हौले हौले गिरगिरा कर खामोश हो गया। दो एक बार मजीद कोशिश करके देख ली, मगर बेसूद। नहीं हो रही स्टार्ट। माँ ने इस्तफसार किया। उतर कर देखना पड़ेगा, मैंने कहा, और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। बोनेट की तरफ बढ़ा, मगर बोनेट इस तरह चिपक कर टाइट हो चुका था कि पूरी कोशिश और ताकत के बावजूद ऊपर ना उठा। मैं परेशान सा हो गया। दूर इंटरकूलर से हनूज शोले बुलंद हो रहे थे। मुझे करीब की आबादी से लोगों की हंगामी आमद का भी खदशा लाहक था। माँ भी नीचे उतर आई थी। माँ, हमें पैदल ही निकलना पड़ेगा, वरना हम मकामी लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। लेकिन नादिर, पैदल हम कहाँ तक चलेंगे? माँ ने कहा। उनके लहजे में परेशानी का शायबा तक न था। लेकिन नादिर, पैदल हम कहाँ तक चलेंगे? माँ ने कहा। उनके लहजे में परेशानी का शायबा तक न था। लालाजार तक तो जाना ही पड़ेगा। वहाँ हमारी जीप यकीनन मौजूद होगी, क्योंकि मैं गफूरे को उसमें बिठाकर वहाँ तक पहुँचा था। मेरी बात पर माँ ने सर हिलाने पर इक्तफा किया था। वो मकाम वहाँ से 3-4 किलोमीटर के फासले पर था। हम दोनों माँ बेटे जैसे तैसे गिरते पड़ते लालाजार के मकाम पर पहुँचे। वहाँ छिपकली मार का बदमाश के साथियों की लाशें बेगोरो कफन पड़ी थीं। मैंने सबसे पहले अपना मैगार तलाश किया। इसके बाद मुझे करीब ही अपनी जीप खड़ी नज़र आ गई। तकदीर हम माँ बेटे का साथ दे रही थी। हम इसमें सवार हो गए। ड्राइविंग सीट मैंने संभाल ली। ज़रा ही देर में हम ग्रीन लॉज की तरफ गामजन हो गए। ग्रीन लॉज पहुंचते ही माँ ने मुझसे कहा कि मैं आज़म खान को मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर डालूं। मैंने ऐसा ही किया। फिर माँ ने भी उनसे तफसीली गुफ्तगू की। आज़म खान ने गफूरे के फ़रार पर तशवीश का इजहार किया था। इसके जवाब में मैंने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा, अंकल, मेरा ख्याल है कि गफूरा हमारा काम खुद ही आसान कर डालेगा, क्योंकि वो पुलिस को इंतहाई मतलूब है, मुजरिम की हैसियत इख्तियार कर चुका है, और वो हमारे खिलाफ पुलिस के पास हरगिज़ नहीं जाएगा, बल्कि वो पुलिस से दूर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन नादिर बेटे, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि हमारे दुश्मन उसकी तलाश में लगे हुए हैं, और वो उसे तुम दोनों माँ बेटे के खिलाफ हथियार की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज़म खान की बात पर मुझे सख्त अजंबा हुआ। मैंने कहा, अंकल, हमारे दुश्मन कौन हैं? मेरा नहीं ख्याल कि नज़र हयात और शाहमीर ज़िंदा बचे हों। हाँ ठीक है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक तो नहीं हुई। वो बोले, बहरहाल तुम माँ बेटा अपने मामूलात पर तवज्जो दो और खुफिया तौर पर नज़र हयात और शाहमीर की सुनगुन भी लेते रहो कि आखिर उनका क्या बना। क्या वो वाकई हलाक हो चुके हैं, या फिर उन्होंने आखिर में दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ा और फिर लम्हा भर के तौक़ुफ़ के बाद दोबारा बोले, तुम दोनों माँ बेटा मोहतात रहो, अभी पुलिस कार्रवाई होगी
اور پولیس کا شبہ لامحالہ تم دونوں پر ہی ہوگا۔ ویسے تم نے اپنی موجودگی کا جائے وقوع پر کوئی ثبوت تو نہیں چھوڑا ہے نا؟ نہیں انکل، میں نے مختصراً کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ماں سے بھی چند باتیں کیں اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ہم ماں بیٹے کی زندگی کا گزشتہ شب والا واقعہ اہم ترین تھا۔ میں نے آج زندگی میں پہلی بار ماں کے چہرے پر ایک انوکھا اور خاص رنگ دیکھا تھا، ایسا رنگ اور ایسا انوکھا پن جو آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں کو خوش دیکھ کر میں بھی یک گونا خوشی محسوس کر رہا تھا، لیکن جانے کیوں میرے دل کو وہ خوشی، وہ مسرت نہیں مل رہی تھی جو ماں کی طرح ہونی چاہیے تھی۔ میری خوشی اور مسرت کے آگے کوئی اندیکھی رکاوٹ تھی جو ایک تشنگی سی پیدا کر رہی تھی، کھل کر خوش ہونے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ ایک سوچ تھی، ایک الجھن تھی، کوئی پھانس تھی۔ کیا اس کی وجہ نگینا تھی؟ اچانک میں نے خود سے سوال کیا۔ نہ نہیں، بھلا نگینا اس کی وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں گھبرا سا گیا۔ ہاں نادر، اگر شاہ میر واقعی مر گیا تو نگینا کا رویہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے اندر کوئی سرد مہری سے بولا۔ کیا نگینا کو دکھ نہ ہوگا؟ وہ یتیم ہو جائے گی، اس کا باپ کے سوا کون ہے؟ دوسرے ہی لمحے میرے دل نے توجیہ پیش کی۔ نگینا اپنے باپ کے کالے کرتوت سے واقف ہے، وہ اسے اپنے باپ کے منطقی انجام پر محمول کرتے ہوئے خاموش ہو جائے گی، اور پھر وہ اکیلی کب ہے؟ میں اس کے ساتھ ہوں، اس کا نادر، اس کی پہلی اور آخری محبت ہوں۔ دماغ نے استہزائیہ کہا۔ اچھا بہانہ ہے، لیکن نادر میاں یہ کیوں بھول رہے ہو کہ نگینا نے تم سے ایک عاجزانہ درخواست بھی کی تھی، انتہائی عاجزانہ درخواست کہ اس کے باپ کو معاف کر دیا جائے۔ دل بھلا دماغ کو خاطر میں لاتا ہے، فوراً ہی جواب آیا۔ لیکن معافی کا اختیار تمہیں کب تھا نادر؟ تم کون ہو اپنی ماں کے شوہر کے قاتل کو معاف کرنے والے؟ تم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہو، لیکن اس ستم گزیدہ عورت کے شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا بہرحال کوئی اختیار نہ تھا۔ بے شک، دماغ نے حسب معمول غیر جذباتی انداز میں کہا، مگر تم نے اپنی منتقم مزاج ماں کا بہرحال ساتھ دیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں چیخ پڑا۔ تم نگینا کی محبت بھی تو ہو، دماغ چلایا۔ دل و دماغ کی اس تکرار نے مجھے بری طرح تہو تیغ کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آزمائش کی ایک کٹھن گھڑی میری منتظر تھی۔ میں نگینا اور ماں کے بیچ معلق ہو گیا تھا۔ میں محبت اور ممتا کے درمیان گویا پل صراط پر کھڑا تھا۔ ایک طرف نگینا کی محبت تھی تو دوسری طرف ماں کی ممتا، ایک طرف محبت کی پاسداری تو دوسری طرف ممتا کی قرضداری، ایک طرف فرض تھا تو دوسری جانب قرض تھا، اور میں درمیان میں ایک لا علاج مریض کی طرح معلق تھا۔ یہ کشمکش نہ جانے کب تک جاری رہنے والی تھی، اور مجھے کوئی اندازہ نہ تھا فتح کس کی ہوگی، محبت کی یا فرض کی۔ میں نے سر جھٹکا اور اپنی توجہ دوسرے معاملات کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے ہی لمحے میرے تصور میں جلتی ہوئی انٹرکولر کا منظر روشن ہو گیا۔ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے انٹرکولر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ عموماً ایسی صورت میں کسی کا زندہ بچ جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ میر اور نظر حیات اس تصادم کے بعد بھی بچ گئے تھے۔ میرے پاس اپنے اس خیال کی کوئی دلیل نہیں تھی، مگر کہیں اندر سے کچھ ایسی ہی صدا اٹھ رہی تھی، تیرے دشمن ابھی اس دھرتی پر سانس لے رہے ہیں۔ میں ان سوچوں میں تھا، پھر میرے تصور میں اپنی ماں کا حشاش بشاش اور شگفتہ چہرہ جگمگایا۔ رات والے واقعے کے بعد سے اس کی پژمردگی اور افسردگی دور ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا گویا اس نے اپنے دونوں دشمنوں کی موت کا یقین کر لیا ہو۔ مگر میں کیوں بے چین ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ جبکہ ماں مطمئن ہے، میرے چہرے پر بھی اس خوشی و مسرت کا رنگ جھلکنا چاہیے تھا۔ میں ان دونوں کی موت پر خوش ہونے کے بجائے بے چین اور افسردہ کیوں ہوں؟ میں نے کئی بار اپنے آپ سے یہ سوال کیا، اور پھر اچانک نگینا کی صورت میں مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ ہاں، شاید اس لیے کہ وہ نگینا کا باپ تھا۔ کیا میں نہیں چاہتا تھا کہ نگینا یتیم ہو؟ کیا میں شاہ میر کی متوقع موت سے بے چین تھا؟ کیا نگینا کی محبت نے مجھے اتنا ہی خود غرض بنا دیا تھا کہ میں اپنے دوست کے قاتل کی موت نہیں چاہتا تھا؟ کیا میں اس ستم گزیدہ ماں کے دکھوں کو فراموش کر چکا تھا، جسے عین جوانی میں بیوگی کا داغ سہنا پڑا تھا، اور جس نے اپنی جوانی جھوٹے الزام کی پاداش میں خشتے زندہ ہو کر گزار دی تھی؟ میں اس کے شوہر کے قاتل کی متوقع موت پر بے چین تھا۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایسا کیوں تھا کہ میرے لہو کی آگ کیوں بجھنے لگی تھی؟ شاید اس کی وجہ چند روز پہلے نگینا کی مجھ سے وہ پرسوز التجا تھی
جس نے بڑی حسرت و یاس کے ساتھ ہی مجھ سے معافی کی درخواست کی تھی۔ معاف تو خدا بھی کر دیا کرتا ہے، بھلا اسے بڑھ کر اور کیا انتقام ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے نگینا سے یہ بھی کہا تھا کہ میری معافی تو بعد کا معاملہ ہے، کیا میری ماں اس کے باپ کو معاف کرے گی؟ پھر نگینا نے اپنے باپ کو بھی منا لیا تھا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اسے گرین لاج بھی لے آئی تھی۔ شاہ میر اپنی بیٹی کے ساتھ خود چل کر مجھ سے اور ماں سے معافی مانگنے آیا تھا۔ ماں اس وقت گرین لاج میں نہ تھی، مگر شاہ میر اور نگینا کو گرین لاج سے مایوس ہو کر لوٹنا پڑا تھا۔ بعد میں ماں کو نگینا اور شاہ میر کی اس طرح اچانک گرین لاج میں آمد پر خاصا طیش آیا تھا، اور میرے تشفی دینے کے باوجود ان دونوں باپ بیٹی کو مایوس لوٹنا پڑا تھا۔ ماں مجھ پر برہم ہوئی تھیں کہ میرے ہوتے ہوئے شاہ میر گرین لاج سے زندہ کیوں واپس لوٹا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔